بھارتی فوج کی وردی میں ملبوس موت کے سوداگروں نے کشمیری مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل ضلع کولگام میں بھی ایک معصوم شہری کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے 2 دنوں کے اندر بھارتی درندہ صفت افواج کی حیوانیت کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی قابض افواج کی بڑی تعداد نے ضلع اسلام آباد کے علاقے ڈورو کا محاصرہ کیا اور ساتھ ہی پوری بستی پر اندھادھند گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا۔ سفاق بھارتی فورسز کی گولہ باری کے نتیجے میں 2 نوجوان عارف حسین بٹ اور سہیل احمد لون شہید ہو گئے۔ اس سے قبل کشمیریوں کے خون کے پیاسے بھارتی سفاق فوجیوں نے ضلع کولگام میں ایک معصوم نوجوان شاہد غنی ڈار کو ایک فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا۔ 19 سالہ شاہد BA کا طالب علم تھا۔ شاہد کی میت جب اس کے آبائی علاقے میں پہنچ گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ شہید کی مظلومانہ شہادت پر ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل افسردہ تھا۔ شہید کی میت کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ بعد میں پھول جیسے نوجوان کی میت کو پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی فوجی محاصرے اور کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ عزیر احمد غزالی نے کہا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے نہتے کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے مضمون بھارتی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے رہائشی بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، خواتین اور بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، گھروں کو لوٹا جا رہا ہے اور بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عزیر احمد غزالی نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فورسز خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے لوگ تمام تر مشکلات کے باوجود بھارتی فوجی جارحیت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مودی نے نہتے کشمیریوں پر جنگ مسلط کر رکھی ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کو عملی طور پر ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اپنے متنازع اور فرقہ وارانہ بیانات اور نفرت پھیلانے کے لیے مشہور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما سنگیت سوم نے ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں واقع گیان واپی مسجد کو بھی بابری مسجد کی طرح منہدم کرنے کی کھلی دھمکی دی ہے۔ سنگیت سوم نے میرٹھ شہر میں ایک تقریب میں گیان واپی مسجد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو 1992 کو یاد رکھنا ہوگا جب بابری مسجد کو منہدم کیا گیا تھا۔ طریقے سے کار سے کونے جامع مسجد کو توڑ کر کھنڈر کیا، اب نمبر گیان واپی کا آنا ہے اور اسے آنا ہی چاہیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ BJP میں دم ہے تو وہ تاج محل اور لال قلعے کو مندر میں تبدیل کر کے دکھائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں نے الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں ایک عرضداشت دائر کی ہے جس میں تاج محل میں بند پڑے 22 کمروں کو کھلوانے اور ان کی جانچ کرانے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔